أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ईमान वालों को साबित कदम करते हैं कलीमे से और काफिरों को गुमराह कर देते हैं उनकी हठधर्मी मनमानी मनचाही से। हठधर्मी मनमानी तकब्बुर पैदा होता है माल से, दौलत से, असबाब से, चीज़ों से, अगर उनको सही इस्तेमाल न किया जाए। असबाब की ज़्यादती नेमतों की बढ़ोतरी सरकशी में मुब्तला कर देती है इंसान को, अगर उसमें तवाज़ु आजिज़ी इंकिसारी न पैदा हो। चुनांचे यहाँ उसी का जिक्र है। फरमाया अलम तर इलल्लज़ीन बद्दलू निअमतल्लाह, क्या नहीं देखा आपने उन लोगों की तरफ जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले कुफ्र किया। अल्लाह ने तो नेमत दी, नेमत से मुराद नेमत मादी भी है और नेमत रूहानी भी है। नेमत रूहानी अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे, किताबें नाजिल फरमाए, उनका शुक्र यह था कि इंसान ईमान ले आता, कलमा पढ़ लेता, मुसलमान हो जाता। कुफ्र से, शिर्क से
جہالت و غفلت کی تاریکیوں سے نکل جاتا۔ نعمت مادیہ بھی بے شمار دی، آسمان بنایا، زمین بنائے، چاند سورج ستارے بنائے، دریا پہاڑ ہوائیں بنائے، دیکھنے کو آنکھیں دی، بولنے کو زبان دی، سننے کو کان دیے، چلنے کو پاؤں دیے، پکڑنے کو ہاتھ دیے، سوچنے سمجھنے کو دماغی صلاحیت استعداد عطا فرمائے، بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں کا شکر یہ تھا کہ کفر سے باز آ جاتے، شرک سے باز آتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمتوں کے بدلے کفر کر دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو انہوں نے تباہی کے گھر اتار دیا۔ قوم کے سردار جن کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے گاؤں میں، محلے میں، علاقے میں، تو وہ کفر کی طرف چل رہے، شرک کی طرف چل رہے، تو اپنے پیروکاروں کو بھی، متبعین کو بھی اس کی دعوت دے رہے، کبھی صریح حکم کر رہے اور کبھی ان کو دیکھ کر ہی لوگ ان کے پیچھے کفر کی طرف، شرک کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ کہ جب گرو گھنٹا جھک رہا ہے پتھر کے سامنے، بت کے سامنے، درخت کے سامنے، پتھر کے سامنے، دریا، ہوا، سمندر کے سامنے، چلو نگو ہے تو ہم کیوں نہ نگو، تو وہ بھی نافرمانی مبتلا ہو گئے، تو خود تو ڈوبے ہی صنم، ان کو بھی لے کے ڈوب گئے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر اتار دیا۔ کون سا گھر ہے وہ؟ جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونها، جس میں وہ داخل ہوں گے قیامت میں، آخرت میں۔ وَبِئْسَ الْقَرَارُ، وَبِئْسَ الْقَرَارُ، وہ برا ٹھکانہ ہے، بدترین جگہ ہے جہنم، دوزخ، وہاں ان کو داخل ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیے، اللہ کے شریک ٹھہرا دیے، مخلوق کو خدا سمجھ بیٹھے، یا خدا کے ساتھ مخلوق کو شریک کر لیا۔ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے، اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے بت کے راستے پر، مخلوق کے راستے پر پڑ گئے، چل گئے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آپ کہہ دیجئے تمتعوا، تھوڑے مزے لے لو، تھوڑی منمانی منچاہی کر لو، جو جی میں آیا وہ کر لو، ایک دن آئے گا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، ان کا ٹھکانہ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، انجام کار دوزخ ہے، عذاب ہے، خدا کی پکڑ کے اندر تمہیں مبتلا ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، ان کافروں نے تو، مجرموں نے تو بددینی کا اور بے دینی کا راستہ پکڑ ہی لیا، یہ تو ماننے والے چلنے والے ہے ہی نہیں۔ چلو جو مسلمان ہیں مدرسہ محمدیہ تبلیغ القرآن والسنہ میں، جو مسلمان ہیں خانقاہ محمدیہ شیر علی مسجد میں، جو مسلمان ہیں تبلیغی جماعت میں، جو مسلمان ہیں حمزہ گڑھ میں، گنگو میں، سہارنپور میں، ہند و سندھ میں، چلو ان کو تبلیغ کرو، ان کو دعوت کرو، ان کو سمجھاؤ، انہیں کو بتلاؤ، یہ تو مان نہیں رہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جو مان رہے، جو تابعدار اور فرمانبردار ہونے کا ارادہ کر چکے، منمانی منچاہی سے نکلنے کی انہوں نے ٹھان لی، بس اب آپ ان کو جمائیے، اس کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تبلیغ تو کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، مسلمانوں کیا تبلیغ، مسلمانوں کیا دعوت۔ ہماری جماعت گئی 24 گھنٹے کی یا 3 دن کی ایک گاؤں میں، زمانہ طالب علم، ہم نے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد ہم مسجد سے باہر نکل رہے تھے، کچی گلی تھی، یہ پکی گلی، مسجد کے دروازے میں تھے، دروازے اور اس کے درمیان یہ جگہ تھی، وہاں تھے، کیا تبلیغ کر رہے ہیں، تبلیغ تو کافروں کو ہوتی ہے، نماز کی کیا تبلیغ، نماز کی تو کوئی تبلیغ کی نہیں آتا اصل میں، وہاں تو سارے مسلمان تھے، نمازی تھے، منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کیا کرتے جماعت کی نماز چھوڑ دے، تو وہاں نماز کی تبلیغ کہاں تھی؟ میں نے کہا پورا قرآن پڑھ لیا آپ نے، پورا حدیث پڑھ لیا آپ نے، کیسے کہہ رہے ہو بات کہ کافر مسلمانوں کو نماز کی تبلیغ نہیں؟ میں نے کہا پڑھو قرآن، یہ والی آیت ہم نے پڑھ کر ان کو سنائی، زمانہ طالب علم میں۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے فرمایا قل 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 قل، بے شمار جگہ قرآن مقدس میں، بہت سی مرتبہ، بس قل کا کہہ دیجیے، کس کو کہیے یہ نہیں بتایا، کس کو کہیے یہ نہیں بتایا، کس کو کہیے، بس فرمایا کہیے، بتا دیجیے۔ لیکن جب نماز کا نمبر آیا
تو فرمایا کہیے، کس کو کہیے؟ لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں کو کہیے جو ایمان لائے۔ یہ تقریر ہم نے زمانہ طالب علم میں، پھر اس کے بعد ہماری جماعت چلے گئی بہت دنوں کے بعد، 2005 میں ہماری جماعت، یا 6 میں ہماری جماعت چلی گئی کرناٹک دور کا۔ وہاں بہت دوسرے حضرات تھے، ان کو بھی یہ اشکال اعتراض تھا، تو وہاں جلسہ کا پروگرام تھا، دارالعلوم کی جماعت تھی، تو وہاں انہوں نے کیا، حضرت مولانا مفتی سفیان صاحب قاسمی، ابھی تو ہم مشکات میں بھی نہیں آئے تھے، لیکن وہاں مفتی سفیان قاسمی یا مولانا سفیان قاسمی اس کے حالت کا بیان ہوا، بہت بڑی مسجد تھی، آخری دن تھا، ٹکٹ بنے ہوئے تھے، بیان کرتے سیدھے دن اسٹیشن پہنچے، تو وہاں ہم نے اور تفصیل سے آیت کو بیان کیا۔ وہاں سارے لوگ ایسے تھے کہ تبلیغ صرف کافروں کو، مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے کہا قل لعبادی الذین آمنوا، اللہ فرما رہے کہہ دو میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے، نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہا حی علی الصلاۃ، آؤ مودی نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ آؤ یوگی نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ آؤ ملائم سنگھ لالو یادو زمانے میں یہ تھے، آؤ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا۔ یہ نہیں فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکات دو مایاوتی تم بہت مالدار ہو گئی، زکات دو اکھلیش یادو تم بہت منتری بن گئے، کہا نماز کی دعوت مسلمانوں کو ہے، زکات کی دعوت مسلمانوں کو ہے، اس کو ہے مسلمان ہو گئے، ان کے کان کھڑے ہو گئے، خوش باختہ ہو گئے کہ یہ تبلیغ ساری کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، ہم تو سوچ رہے تھے صرف کافروں کے لیے، یہ کون سی جماعت آئی جس نے یہ باتیں ہمیں سمجھائی۔ اور سبحان اللہ، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہہ دو میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، یہ بات ہم نے جب کی۔ پھر ہم پہنچے عرب، اردن، وہاں قطر کے لوگ تھے، کویت کے لوگ تھے، بڑے بڑے شیخ اور شاندار ان کا بیٹھنے کا ٹھکانہ تھا، مقعد کہتے ہیں اس کو عربی میں، یا مجلس کہتے ہیں، مجلس، چائے وائے چلتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، قہوے پیتے ہیں، تو ہم بھی گئے، تو وہاں بھی یہ تبلیغ للكفار لا للمسلمين، للمسلمين الوعظ والنصيحة، أما التبليغ والدعوة للكفار. قالوا وقلنا لهم كل يوم المؤذن يؤذن وينادي ويقول هيا على الصلاة هيا على الفلاح. لمن ينادي هذا المؤذن؟ للكفار، للمشركين. ماذا نقول بعد أذان؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذه الدعوة التامة للمسلمين أيها العرب. يقولون الدعوة للكفار فقط، هذه الدعوة التامة لمن هذا؟ للمسلمين للكفار؟ المسلمين فهموا وما فهموا لا ندري، ولكن تحيروا وتعجبوا أن العجم يتكلم باللغة العربية الفصحى أمام العرب في الأردن في بلاد الشام، فهذا خادمكم ذهب إلى الأردن بفضل الله تعالى، ببركة هذا العلم المبارك وببركة هذه الدعوة. قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، کہہ دو میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے، یقیموا الصلاة، وہ نماز کی پابندی کریں، نماز کو قائم کریں۔ یہ نہیں کہا نماز پڑھو، بلکہ فرمایا قائم کرو، یعنی پابندی سے پڑھو، اہتمام سے پڑھو، نماز کے اندر اوقات میں سستی مت کرو، اور آداب میں کوتاہی نہ کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو۔ اس کے ساتھ پڑھو، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ اہتمام کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ، آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھو بھی اور پڑھواؤ بھی، قائم کرو پورے محلے میں، علاقے میں، ساری دنیا میں۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز کو ظاہر و باطن درست کرو، نماز کا پابندی سے پڑھو، اور نماز کو قائم بھی کرو۔ اکیلے نماز مت پڑھو، بیوی سے بھی پڑھو، بچوں سے بھی پڑھو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ، بچوں کو بھی کہو نماز قائم کر، اور بیوی کو بھی کہو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے کہہ دو ان کو خرچ کریں، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ طور پہ بھی اور اعلانیہ طور پر بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ علماء نے بات فرمایا کہ فرائض جو زکوٰۃ ہے وہ کھل کر سب کے سامنے دینی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور نوافل صدقات نافلہ وہ چپکے سے کرو، اور اگر صدقات نافلہ
دکھلاوے کے لیے کیا چپکے سے تو وہ بھی جائز نہیں. اور فرائض صدقات واجبات کھل کر دیے سب کے سامنے دکھلانے کے لیے تو وہ بھی جائز نہیں. بس ظاہر اور باطن میں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، دکھلاوے کے لیے کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے. بہرحال صدقات اور خیرات نافلہ بھی سب کے سامنے دیے جا سکتے ہیں اور زکوٰۃ بھی چھپ کر دی جا سکتی ہے. کھل کر دینا افضل اور اعلیٰ بہتر ہے. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن تجارت نہیں ہوگی، کاروبار نہیں ہوگا، بزنس نہیں ہوگا، خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال اور نہ کوئی دوست ہوگا. جگری دوستی وہ خلال کہتے ہیں اس دوستی کو جو بغیر مطلب کی ہو، جگری کہتے ہیں اس کو. کیسی جگری؟ مطلبی یار نہیں. کیسا یار؟ مطلبی یار. جان رہے ہیں جیسے ہمیں مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں، مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں. یوں جا رہے ہیں جیسے ہمیں جانتے نہیں. یہ مطلبی یار ہے، مطلبی یار نہیں. خلال خلا جگری دوست وہ بھی وہاں کام نہیں آئے. اور وہ جگری دوست مراد ہے اس سے جو غیر متقی ہے، غیر تبلیغی ہے، غیر تبلیغی آدمی ہے وہ مراد ہے اس سے. اور جو تبلیغی آدمی ہے، تقوی والا ہے، علم والا ہے، ذکر والا ہے، اس کی دوستی کیا آئے گی؟ بہرحال کام آئے گی. وہ آپ نے پڑھ لیا. نبی، علماء، شہداء کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے. تو اس لیے اپنی دوستی علم والوں سے رکھو، اپنی دوستی ذکر والوں سے رکھو، اپنی دوستی تبلیغ والوں سے رکھو. کھیلنے کودنے والوں سے اپنی دوستی مت رکھو. نافرمانوں سے، مجرموں سے تعلقات نہ بڑھاؤ، ورنہ تو کیا ہوگا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین الا المبلغین. مبلغ تو کام آئیں گے، متقی و پرہیزگار تو کام آئیں گے، علم و عمل والے تو دوست شفاعت کریں گے، لیکن دوسرے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے کیا کر لو؟ جان مال قربان کر دو. تو یہ اللہ نے تبلیغ کس کو کی ہے؟ یہ لوح الآیت آیت ہے تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، امت مسلموں کو سمجھانے اور بتلانے کے لیے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء. اب اللہ تعالیٰ اپنی ظاہری نعمتوں کو جو اس نے دی ہے ہر بندے کو، اس کا بیان کر کر توحید کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہے وہ جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمانوں سے پانی اتارا، بادلوں سے پانی اتارا، اوپر سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس کے ذریعے سے تمہارے لیے، تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے اس پانی کے ذریعے. کس نے؟ رب العالمین نے، حکم الحاکمین نے تمہارے لیے. ثمرات کہتے ہیں نتیجے کو. اس کو کیا ثمرہ ہے؟ محنت کا کیا نتیجہ ہے؟ جو چیز کسی چیز سے وجود میں آئے، بنائی جائے، ہر چیز کا ثمرہ نچوڑ الگ الگ ہوتا ہے. بنی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ثمرہ کہتے ہیں. کہ یہ ملا اس مدرسے سے ثمرہ، 3 بچے حافظ ہو گئے، 3 بچے 4 روم میں پہنچ گئے، یہ ثمرہ ہے، نتیجہ ہے. کیا بنا؟ حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا. تو یہاں ثمرات سے مراد ہر قسم کی روزی ہے، صرف پھل ہی نہیں. اس سے مراد پھول بھی ہے، اس سے مراد کیا بھی ہے؟ پھول بھی ہے، پھل بھی ہے، اور کپڑے بھی ہیں، اور پگڑی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، جوتے بھی ہیں، چپل بھی ہیں، سائیکل بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، کار بھی ہے، ٹرین بھی ہے، جہاز بھی ہے. ہر وہ چیز جس کی بندے خدا کو ضرورت پڑتی ہے. رزقا لکم، وہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں. تو ساری چیزیں پانی سے کیا بن رہا ہے پھر؟ ارے پانی سے کیا بن رہا ہے؟ سیب بن رہا ہے، انار بن رہا ہے، چیکو بن رہا ہے، گنا بن رہا ہے، اور گیہوں بن رہا ہے، دھان بن رہا ہے، لوکی بن رہی ہے، ٹماٹر بن رہا ہے، پیاز بن رہا ہے. کیا نہیں بن رہا؟ سالن بن رہا ہے، چائے بن رہی ہے. ارے کیا نہیں بن رہا؟ انسان بن رہا ہے. من الثمرات رزقا لکم، اس کے ذریعے سے ہم نے، فاخرج بھی، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری، اور اس نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا تاکہ وہ سمندر میں چلے اس کے حکم سے. وسخر لکم الانہار، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا، یعنی کشتی تمہارے کام میں لگ گئی. بڑے بڑے جہاز سمندروں کے اندر کشتیاں لے کر ماں کو ادھر سے ادھر سفر کرتی ہیں، ہواؤں کے ذریعے، پانی کے ذریعے، ملک میں ملک در ملک پہنچتی ہیں. مسخر کر دے تمہارے لیے، یعنی تمہارے کام میں لگا دیا. وسخر لکم الانہار، نہروں کو تمہارے کام میں لگا دیا، نہر تمہارے کام میں آ رہی. مسخر کر دے کا مطلب یہ نہیں کہ نہر کو جہاں چاہے لے جاؤ، چھت پر لے جاؤ. چھت پر تو جنت میں لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں. ایسی نہریں ہوں گی جہاں لے جاؤ وہیں پہنچ جائیں. اوپر لے جاؤ اوپر، نیچے لے جاؤ نیچے، اشاروں پر چلیں گی. یہاں یہ نہیں، یہاں تو یہ ہے وسخر لکم الانہار کہ تمہارے کام آ رہی نہریں. نہر پر چل رہی ہے پنچکی،
نہر پر چل رہی ہے پنچکی، کام کی لگن ہے، دن کی ہے پکی، سمجھے؟ جب پڑھا تھا ہم نے جب اتنے سے بچے تھے، نہر پر چل رہی ہے پنچکی، نہر سے کتنے فائدے ہوئے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، دائبین وہ ہمیشہ رواں دواں ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے سر پر دیکھ لو اس کو، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، تابع کیا، سورج کو مسخر کر دیا، یہ نہیں کہ بس سورج تمہارے اشارے پہ چلے گا، جب تم کہو گے سورج نکل جائے، جب تم کہو گے سورج چھپ جا، اگر ایسا کر دیتے تو کیا ہوتا؟ ارے کیا ہو جاتا؟ گھمسان ہو جاتا، کچھ کہتے سورج اب نکلے، کچھ کہتے بعد میں نکلے، کچھ کہتے سورج اب غروب ہو، کچھ کہتے بعد میں غروب ہو، پتہ چلا رات ہی نہیں ہو رہی، دن ہی نہیں ہو رہا، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، رکھا سورج نے، اب جاؤ سے پکڑنے کے لیے، اس لیے ایسا تابع نہیں کیا کہ تمہارے اشارے پہ چلے، ایسا تابع کیا کہ تمہارے کام آ رہا ہے، وہ رات ہو جاتی ہے سو جاتے ہو، دن ہوتا ہے پڑھنے لگ جاتے ہو، اور سبحان اللہ چل رہے سورج اور چاند، والشمس تجری، سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، تم کیوں بیٹھے ہو علم کو لے کر؟ علم کو لے کر پھرو، ذکر کو لے کر پھرو، نہیں پھر رہے تو پھرنے والوں کو برا مت کرو، سمجھ گئے؟ ورنہ بہت پھٹے گا آخر سے، خود تو ڈوبے ہی صنم، دوسروں کو بھی لے ڈوبے، خود تو چلے پھرے نہیں، جو چل پھر رہے تھے ان میں بھی کیڑے نکال رہے، ان کے اوپر بھی الزام اور اتہامات کی ایسی بارشیں کر رہے ہیں تو آج میں تو تک کر بیٹھ رہے، دیکھو لائٹ بھی آ گئی، سمجھے؟ ایسا نہ کرو، پھرو اور پھرنے دو، نہیں پھر رہے تو کم سے کم پھرنے کو دو، تو چاند اور سورج پھر رہے تو تم کیوں بیٹھ رہے؟ اتنا بڑا چاند ہو کر پھر رہا، اتنا بڑا سورج ہو کر پھر رہا، تو اتنا بڑا ہو گیا تو تیرے کو اٹھا نہیں جا رہا، غالی پھرو، چل رہا ہے پھر رہا، اور تو کہہ رہا بس نہیں آئے گا تو آئے گا، یہاں بھی آئے گا وہاں بھی جا کے بھی چلا گیا ہوں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات دن تمہارے تابع فرما بردار بنا دی اللہ تعالیٰ نے، تمہارے کام میں آ رہے ہیں سب یہ، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم کو وہ سب دیا جس کا تم نے ان سے سوال کیا، جو تم نے اللہ سے مانگا وہ سب اللہ نے دے دیا، اجے ہم نے تو مانگا ہی نہیں آسمان، ہم نے تو مانگی نہیں زمین، ہم نے تو مانگی نہیں بیوی، ہم نے تو مانگی نہیں بچے، ہم نے تو مانگی نہیں دین اور اسلام کی دولت، کیوں؟ جیسے کہہ رہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، فرما جو تم مانگ سکتے تھے، جس کی تمہیں ضرورت پڑ سکتی تھی، جو چیز مانگنے کے قابل ہے وہ ہم نے تمہیں دے دی، اب تم خدا ہی مانگنے لگو، خدا ضرور مل جائے گی، خدا تو شریف سے دے دیا، جو ضرورت تھی تمہیں، جو مانگ سکتے تھے وہ دے دیا تم نے، یہ مطلب ہے سوال کرنے کا، وَإِن اور یہ بھی مطلب ہے کہ جو تم مانگتے ہو ہم تمہیں دے دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں علم دے، اللہ علم دے دے، اللہ ذکر دے، اللہ ذکر دے، اے اللہ مجھے دے دے، جو مانگتے ہو سوال کرتے ہو، ادعونی استجب لکم، دوں گا میں تمہیں، ہاں جس میں تمہارے لیے کیا نہیں ہوگی، بھلائی نہیں ہوگی، تم مانگ لو گے اس کو ایسے ہی تو اس سے ہم کیا کریں گے، تمہیں روک دیں گے، بعد میں پھر دیں گے، اس پہ بھی دیں گے آخرت میں، پھر کہو گے تم یا اللہ یہ دعا میری دنیا میں کوئی قبول ہی نہ ہوتی، ساری کہاں ہو جاتی قبول، ساری کہاں قبول ہو جاتی، آخرت میں قبول ہو جاتی، جو مانگتے وہ بھی مل جاتا ہے تمہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، لا تحصوها تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں، نعمت تو نعمت ہے ہی، نعمت میں بھی نعمت ہے، ارے آٹا کیا ہے نعمت ہے، آٹے میں کیا ہے، روٹی، آٹے میں کیا ہے، پراٹھا ہے، آٹے میں کیا ہے، پوری ہے، آٹے میں کیا ہے، کچوری ہے، آٹے میں کیا ہے، پوڑا ہے، کیا ہے، ایک آٹا اور کتنی ساری روٹیاں بن رہی، بنگالی روٹی الگ ہے، بہاری الگ ہے، آسامی الگ ہے، جب جاؤ گے مکہ میں مدینہ میں تب پتہ چلے گا هذا الخبز خبز اللبناني، وهذا الخبز خبز العراقي، وهذا الخبز خبز السعودية، وهذا الخبز خبز فلاني، فلا قسم کی روٹیاں، الگ الگ ملکوں کے الگ الگ طباخ ہیں وہاں پر، لائن لگتا کر روٹیاں بکتی ہیں، عورتیں نہیں بناتی وہاں پر، مرد بناتے ہیں، اور بیٹھ کر عورتیں کھاتی ہیں گھر میں، بہت ہی تو ایک آٹے میں کتنی روٹیاں، ہر ملک کی روٹی الگ، ہر علاقے کی روٹی الگ، اور پھر پراٹھے الگ، اور پھر پوری الگ، ایک گنا، ایک میٹھا، اس سے چینی، اس سے شکر، اس سے گڑ، اور اس سے برفی، اس سے رسگلہ، اس سے جلیبی، اس سے کتنی مٹھائی ہے، اسی سے کھیر، اسی میں شیر، اور سبحان اللہ، ایک نعمت میں کتنی نعمتیں ہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ہی نا انصاف اور بڑا ہی نا شکرا ہے،
انسان کیا ہے؟ ناشکر ہے، ساری نعمتیں ملنے کے باوجود کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، جہالت، غفلت، منمانی، منچاہی کی زندگی بسر کر رہا ہے، رب العالمین کے سامنے جھکنے کے بجائے اکڑ رہا ہے، پوچھ رہا ہے کیسے اللہ پیدا کریں۔ کیا کہہ رہا ہے آخر سورہ یاسین کے آخر میں کیا ہے؟ ارے کیا ہے سورہ یاسین کے آخر میں؟ من یحیی العظام، کیا کہا اللہ؟ کیا جلدی پڑھ لے، قل هو الذی انشأکم اول مرہ اول کل خلق علیم۔ ظالم دعوے کر رہا ہے، لظلوم کفار، ظالم، تو اس لیے مسلمان کو ظالم ظلوم نہیں ہونا چاہیے، کفار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شکور ہونا چاہیے، صبار شکور بنو گے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر اتار دیا جہنم میں، جس میں وہ داخل ہوں گے، کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا دیا تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے۔ کہہ دیجئے تمتعوا، مزے لے لو دنیا میں جتنے لینے، تمہارا انجام جہنم ہے۔ کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور خرچ کریں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیے، پوشیدہ طور پر بھی، اعلانیہ طور پر بھی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ دوستی۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمینوں کو، اور اتارا اوپر سے پانی اور نکالا اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ سمندر میں چلیں اس کے حکم سے، اور تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، دونوں اپنے کام میں ہمیشہ لگے ہوئے ہیں، دونوں ہمیشہ چل رہے ہیں۔ مسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، اور تمہیں وہ تمام چیزیں عطا فرمائی جس کا تم نے ان سے سوال کیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے، مطلب گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ناانصاف